مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 8 آیتیں سورہ نساء میں ایسی ہیں کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اس امت کے لیے خیر ان میں موجود ہے، اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کردہ آیتیں ہیں 5، ان میں سے 4 آیتیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ 8 آیتوں میں داخل ہیں، اور ایک آیت الگ سے بھی ہے۔ تو کل یہ ان دونوں صحابہ کے اقوال کو اگر ملائیں تو 9 آیات بنتی ہیں، یعنی 9 ایسی آیات بیان کی گئی سورہ نساء کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لطف فرمایا ہے، رحم فرمایا ہے، جس میں اپنے بندوں کو خوشخبری بیان کی ہے۔ آئیے ہم ان آیات کے اتنے اتنے حصے کو جس میں یہ معنی موجود ہے ایک ایک کر کے سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 26۔ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی طور طریقے بتا دے، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 27۔ آئیے اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور قبول کرنے کی جو ہے بشارت وہ سنائی ہے۔ آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 28۔ اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر تخفیف کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں پر اتنی دشواری نہ ہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے۔ اب دیکھیے پچھلے جو قومیں تھیں ان پر بہت سخت احکامات نازل کیے گئے تھے، اس امت پر اللہ رب العزت نے بہت خفیف جو احکام ہیں وہ نازل فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے آیت مبارکہ کی طرف۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم فرمان بیان کیا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، جو معاف کرنے کے اسباب پائے جائیں اس وقت معاف فرما دیتا ہے۔
اور بلا سبب بھی معاف فرما دیتا ہے، اپنے فضل سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹی جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 40۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ظلم چونکہ ایک عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرے گا اپنے بندوں پر، وہ یا تو عدل کرے گا یا فضل کرے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ عدل ہی کرے گا، ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نیکیوں پر ثواب بڑھا دیتا ہے۔ کتنے ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ عمل ایک ہے، کہیں لاکھ کا ثواب، کہیں جو ہے وہ 70 گنا، کہیں کتنے گنا، کہیں کتنے گنا، نہ جانے کتنے ایسے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایک ایک عمل کو بڑھانے کے لیے، عمل ایک اس کا ثواب بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطائیں فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے۔ ساتویں جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 110۔ آئیے اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی امتیں اگر گناہ کر لیا کرتی تھیں تو طرح طرح کی ان پر سزائیں ہوتی تھیں، لیکن یہاں بندہ گناہ کے بعد سچی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی بھی ہوتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر یعنی 8ویں آیت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آیت نمبر 147۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا، جاننے والا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تم حق مانو اور شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا، اعمال کی جزا دے گا، اعمال پر جو ہے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ 8 آیتیں مبارکہ تھیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سورہ نساء میں 8 آیات مبارکہ ہیں۔ آج جو زیر بحث آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ نساء کی، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، 5 آیتیں بیان کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 4 تو انہی میں داخل ہیں، ایک اور آیت مبارکہ انہوں نے بیان کی، ان میں ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 152۔ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں ان قریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے، انبیاء کی تعظیم کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا، انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے
وہ رحیم ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سورہ نساء کی ان آیتوں کے متعلق جو حضرات صحابہ کرام، عظیم صحابہ کرام کے جو اقوال تھے، ان کی روشنی میں کیا کچھ بندے کو جو ہے سہارا ہے، تسکین کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔